علی میں اتنی دوستی ہے، قرآن اور علی میں ایسا اتحاد ہے جیسا اتحاد پانی اور تری میں ہوتا ہے۔ اگر پانی تر نہیں ہو تو پانی پانی نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں ایسا اتحاد ہے جیسا اتحاد نور اور روشنی میں ہے۔ اگر نور میں روشنی نہ ہو تو پھر نور نور نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں ایسا اتحاد ہے جیسا اتحاد محبت اور زیارت میں ہے۔ اگر دل میں محبت ہو تو زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اگر زیارت کا شوق نہیں تو دل میں محبت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن اور علی کا اتحاد کو کوئی نہیں توڑ سکتا، قرآن اور علی کی دوستی کو کوئی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ قرآن اور علی کی دوستی کا رشتہ جوڑنے والا خدا ہے۔ قرآن کلام خدا ہے، علی نور خدا ہے۔ جب قرآن کلام خدا ہے، جب خدا کا نور لفظوں کی شکل میں آیا تو قرآن بن گیا، جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو علی بن گیا۔ عزیزان محترم، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر علی کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے، اگر قرآن انسانوں میں چلا جائے تو علی ہے۔ اسی لیے تو اسی طرح رسول خدا سے جب کسی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج پہ جاتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ سارے نیک کام نہیں تو کرتا ہوں، کیا مجھے جنت نصیب ہوگی؟ تو رسول خدا نے کہا ہاں یہ کام سارے ٹھیک ہیں مگر جنت جانے کی ایک شرط ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنے سارے نیک کام کرنے کے بعد کیا کوئی ایسی چیز بھی بچی ہے جس کو میں نے نہیں کیا؟ رسول خدا نے کہا ہاں جنت جانے کی ایک شرط ہے، چاہے تم ہزارہ عمرے کرتے رہو، چاہے تم ہزارہ حج کرتے رہو، چاہے تم ہزاروں نبیوں کے ساتھ ہزاروں سالوں میں جنگ میں شرکت کرتے رہو، چاہے تم تورات اور انجیل اور قرآن اور زبور کی تلاوت کرتے رہو، مگر اگر تیرے دل میں محبت علی کی روشنی نہیں ہوگی نہ نجات ملے گی، نہ دولت ملے گی، نہ نجات ملے گی، نہیں جنت ملے گی۔ اسی لیے شاعر نے کیا عجب انداز سے کہا، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ ملنگوں کی ساتھ بولیے، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی کبھی حور نے خریدی، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ اگر جن کے دل میں ان کی محبت نہیں ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا کہ علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے اور ہمیں بھی اس پر ایمان ہے۔ اور رسول خدا نے جنگ خندق میں کیا کہا برز الایمان کل علی الکفر کل، کہ کل ایمان علی عمر ابن عبدود کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مگر ایک سوال آتا ہے رسول خدا کے پاس، رسول خدا کے الفاظ کے سننے کے بعد ایک میں عرض کرنے چاہتا ہوں یا رسول اللہ علی تو کل ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، نہ اس میں شک کا امکان ہے، جو یہ نہ مانے وہ خود ہی بے ایمان ہے۔ مگر یا رسول اللہ علی تو کل ایمان ہے، مگر یہ عمر ابن عبدود ایک عرب میں رہنے والا معمولی سا گلیوں میں پھرنے والا انسان کل کفر کیسے ہو گیا؟ یا رسول اللہ جبکہ خدا نے قرآن میں کہا جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی، حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد مگر شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو خدا نے کیا کہا شیطان سے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں میں سے ہو گیا۔ میں رسول خدا سے سوال کروں گا، عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ شیطان ہے، یہ لوگوں کو ہدایت سے ہٹانے والا ہے، یہ اتنا بڑا گمراہ کرنے والا ہے، یہ اتنا ذلیل اور خار اور خبیث موجود ہے، اس کو خدا نے کل کفر نہیں کہا بلکہ صرف کافر کہا، یعنی جو حضرت آدم کے مقابلے میں آیا تھا اس کو صرف کافر کہا۔ تو رسول خدا کیا جواب دیں گے؟ رسول خدا یہی کہیں گے کہ جو آدم کے مقابلے میں آ جائے وہ کافر، جو آدم کے مولا کے مقابلے میں آ جائے آدم کے مولا کے مقابلے میں آ جائے وہ تو کل کفر ہے۔ آدم تو علی کے غلام ہیں، علی
علی کے نوکر ہیں حضرت آدم تو علی کے ماننے والوں میں سے ہیں. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کو کیسے میں مولا, شاعر کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات, مگر کسی شاعر نے اخیر کرتے ہوئے کہا کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں, علی کی ذات بڑی کائنات چھوٹی ہے. علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر, علی کا ذکر کرو اور پڑھو یہ چہروں پر, کون پاک نسب کس کی ذات چھوٹی ہے. سب کس کی ذات چھوٹی ہے. تو رسول خدا نے جب کہا برز الایمان کلے الی الکفر کلے کلے کل ایمان علی کلے کفر, عمر ابن عبدالود کے مقابلے میں جا رہے ہیں, تو اب کیا ہوا, تو یہ سارے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ واہ علی کلے ایمان ہے. پھر رسول خدا نے اعلان کیا جو میرے بھائی کی خبر, جو میرے بھائی علی کی خبر مجھ تک, میرے بھائی علی کی فتح کی خبر مجھ تک لے کے آئے گا تو میں اسے جنت کی خبر دوں گا. میرے بھائی علی کی جو مجھے فتح کی بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. اب کیونکہ حقیقت یہ ہے جس کے پاس ایمان زیادہ ہوتا ہے, جس کے پاس ایمان کی دولت زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہوتی ہے. جس کے پاس جتنا ایمان اتنی عقل, اور جس کے پاس جتنا ایمان کم ہو وہ اتنا زیادہ بیوقوف ہوتا ہے, اتنی عقل کم ہوتی ہے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر تھے, آخری 10ویں درجے پر تھے. اب حضرت سلمان بھی وہاں بیٹھے ہیں, دیگر صحابہ بھی وہاں بیٹھے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ جو میرے بھائی علی کی فتح کی خبر میرے تک لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا, جنت کی بشارت دوں گا. اب سارے مسلمان کہنے لگے مفت میں جنت مل رہی ہے, چلو چلتے ہیں علی کی جنگ کو دیکھنے چلتے ہیں. علی جیسے ہی عمر ابن عبدالود کو ماریں گے اور جیتیں گے تو ہم فوراً آ کے رسول خدا کو خبر دیں گے. مگر سلمان رسول خدا کے ساتھ بیٹھے رہے کیونکہ سلمان کو معلوم تھا فتح تو ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے. فتح تو ہمیشہ, میں جا کے دیکھوں ادھر کیا, مجھے یقین ہے میرا مولا تو ہمیشہ فاتح رہتا ہے, چاہے خندق ہو چاہے خیبر ہو, ہر جگہ میرا مولا فاتح رہتا ہے. سلمان وہاں بیٹھے رہے, سارے مسلمان چلے گئے تاکہ مولا علی علیہ السلام کی جنگ دیکھیں. سب تماشا کر رہے ہیں, مولا علی علیہ السلام لڑ رہے ہیں, مولا علی علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں عمر بن عبدالود کے. تو تاریخ لکھتی ہے اچانک کوئی جب جنگ زیادہ شدید ہوئی, حملہ شدید ہوا تو ایک مٹی اٹھنے لگی, فوراً مٹی اٹھی اور حضرت علی بھی نظر نہیں آ رہے تھے, غبار کے پیچھے تھے اور نہیں عمر بن عبدالود نظر آ رہا تھا. اچانک ایک تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور مولا نے کہا اللہ اکبر, اور جیسے مٹی زمین پر بیٹھی تو کیا دیکھا, مولا علی نے عمر بن عبدالود کے 2 برابر ٹکڑے کر دیے ہیں. اب مسلمانوں نے دیکھا کہ مولا علی جیت گئے ہیں. اب انہوں نے کہا فوراً جانا ہے, جا کے رسول خدا کو بتانا ہے آپ کے بھائی جیت گئے, کیونکہ جو سب سے پہلے بتائے گا اسے جنت کی خبر ملے گی. انہوں نے کہا ہم گھوڑے پہ جائیں گے, ہم تیز پہنچیں گے. بعض لوگوں نے کہا ہم اونٹ پہ جائیں گے اور تیز پہنچیں گے. عزیزان محترم, بعض تو ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہمیں نہ اونٹوں کی ضرورت, ہمیں نہ گھوڑوں کی ضرورت, ہم تو پہاڑوں پہ بھاگنے کے عادی ہیں, ہم پیدل چلیں گے, تمہاری سواری سے آگے نکل جائیں گے. اب مسلمان بھاگتے چلے جا رہے ہیں, بھاگتے چلے گئے. حضرت سلمان نے دور سے دیکھا کہ مسلمان دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. مسکرا کے مسلمانوں کو دیکھ کر رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ بھائی کی فتح مبارک. رسول خدا نے کہا سلمان تجھے جنت مبارک. جنت مبارک. یعنی اب یہ جو صحابی جو تھے آ رہے تھے رسول خدا کے پاس, رسول خدا کو جنت کی خبر دینے کے لیے, وہ سب تو علی کے محب نہیں تھے, دل سے سب علی